سانحہ کہنا کے بعد بھی کسی نے سبق نہ سیکھا۔ ایک اور اسکول کی چھت گرنے کا واقعہ۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گرنے سے ایک بچہ جاں بحق، 10 بچے اور 4 مزدور زخمی۔ جاں بحق بچے کی شناخت 10 سالہ ابوبکر کے نام سے ہوئی۔ 10 زخمی بچوں کو موقع پر طبی امداد دے کر گھر بھجوا دیا گیا۔ 4 شدید زخمی مزدور اسپتال میں زیر علاج۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے کے وقت اسکول میں 50 کے قریب بچے موجود تھے۔ تیسری منزل پر تعمیراتی کام جاری تھا۔ اسکول میں غیر قانونی طور پر سمر کیمپ لگایا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نجی اسکول کی چھت گرنے کا نوٹس، کمشنر اور ڈی جی ریسکیو سے رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ کا حادثے میں بچے کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ غفلت اور غیر معیاری تعمیرات پر کارروائی کا حکم۔ پولیس نے ضلعی انتظامیہ کے نمائندے کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ اسکول کی مالکن اور ٹھیکیدار نامزد۔ مقدمہ میں غفلت، لاپرواہی اور حادثہ کی دفعات شامل۔ سانحہ کہنا سے خوفزدہ مائیں باغبان پورہ میں چھت گرنے کا سن کر روتی ہوئی اسکول پہنچ گئیں۔ چھت گرنے پر کئی بچوں کی مائیں ریسکیو اہلکاروں سے بھی قبل سمر کیمپ پہنچیں۔ اپنے بچوں کو صحیح سلامت دے کر کئی مائیں اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ مائیں سمر کیمپ میں موجود اپنے بچوں کو زبردستی نکال کر اپنے ساتھ گھروں کو لے گئیں۔ دوسری جانب غیر قانونی سمر کیمپ کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر بلال کاظمی معطل۔ پابندی کے باوجود سمر کیمپ لگانے پر اسکول انتظامیہ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اسکول انتظامیہ اور ٹھیکیدار کے خلاف ایف آئی آر درج، 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ باغبان پورہ لاہور میں زیر تعمیر اسکول میں جنریٹر پھٹنے کے باعث حادثہ پیش آیا۔ دھماکے سے دیوار منہدم ہو گئی۔ دیوار گرنے کے بعد لینٹر بھی زمین بوس ہو گیا۔ ایک نیوز زیر تعمیر اسکول کی چھت گرنے کی وجہ سامنے لے آیا۔ ٹھیکیدار کی جانب سے لینٹر پر کلاس رومز بنانے کے لیے 3000 اینٹیں چڑھائی گئی تھی۔ زیادہ وزن کے باعث جنریٹر پھٹنے سے لینٹر بھی گر گیا۔ دوسری جانب باغبان پورہ میں موجود نجی اسکول کی عمارت کا نقشہ بھی منظور نہ ہونے کا انکشاف۔ اسکول بلڈنگ کے غیر قانونی طور پر تعمیر کی جا رہی تھی۔ نقشہ پاس نہ ہونے کے باوجود ایم سی ایل کے بلڈنگ انسپیکٹر نے تعمیراتی کام نہ رکوایا۔ ایم او پلاننگ رائے امتیاز کے مطابق نقشہ پاس نہ ہونے پر بلڈنگ مالک کو 27 جون کو نوٹس جاری کیا تھا۔ کہنا میں اضافی ملبہ ڈالنا چھت گرنے کی وجہ بنا۔ ٹیوشن سینٹر میں حادثے کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ٹی آر گارڈر کی چھت پر بچوں کی موجودگی میں مٹی ڈالنا انتہائی غیر ذمہ داری تھی۔ کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ چھت گرنے کے وقت خاتون ٹیچر اور 20 بچے کمرے میں موجود تھے۔ سانحہ میں 14 بچے جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے۔ بچوں کی اموات سر کی ہڈیوں پر زیادہ چوٹیں آنے سے ہوئیں۔ کسی متعلقہ سرکاری ادارے کے اہلکار کی تاحال کوئی غفلت سامنے نہیں آئی۔ مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک اور بھائی سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا جا چکا۔ حکومت نے لاہور بھر کے ٹیوشن سینٹرز کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد لازم قرار دے دیا۔ مونسون کے پہلے سپیل نے ہی خیبر پختونخوا میں تباہی مچا دی۔ مانسہرہ کے علاقے بابوسر ٹاپ پر شدید آندھی اور بارش کی وجہ سے 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تیز بارشوں اور آندھی کی وجہ سے حادثات میں 7 افراد جاں بحق، 19 زخمی ہو چکے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے اور ایک خاتون بھی شامل۔ دوسری جانب پیشین کے علاقے طوبہ کاکڑی پر بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر کے لیے بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کی پیشگوئی۔ آئندہ چند روز میں تمام بڑے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ مانسون بارشوں کا حالیہ سپیل 9 جولائی تک جاری رہنے کا امکان۔ ٹھنڈا ٹھار دریائے کنہار، ٹک ٹاک کا اتر گیا بخار۔ ٹک ٹاک کے شوق میں گاڑی دریائے کنہار میں اتارنے والوں کے خلاف مقدمہ درج۔ سیاحوں کے خلاف مقدمہ ناران میں درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق شیخو پورہ سے تعلق رکھنے والے سلطان، علی عثمان، محسن خان اور آصف علی کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی۔ دریا میں شہریوں کو ریسکیو کرنے والے اہلکاروں کو تعریفی اسناد دینے کا اعلان۔ لاہور میں اغوا، 2 غیر ملکی خواتین بازیاب، 4 ملزم گرفتار۔ ملزموں میں اعلیٰ شخصیت کا رشتہ دار محمد رضا ڈار بھی شامل۔ ہالینڈ اور وینزویلا کی 2 خواتین دوستوں سے ملنے پاکستان آئیں۔ خاتون کے ہالینڈ میں موجود والد نے 15 پر کال کر کے اغوا کی اطلاع دی۔ غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کا مقدمہ درج۔ بازیاب خواتین کا دفعہ 164 کا بیان بھی قلمبند۔
FIR کے مطابق خواتین نے کہا ان کی رضا ڈار کے ساتھ گزشتہ سال ملاقات ہوئی تھی، اسی نے پاکستان کے ویزے دلائے۔ ملزموں نے پاکستان آمد پر اغوا کر کے $15 لاکھ تاوان مانگا۔ پولیس کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیاسی دباؤ کو فراموش کر کے کارروائی کی۔ وزیر اعلیٰ نے ہالینڈ سے موصول اغوا کی کال پر کارروائی کے لیے 2 گھنٹے کا ٹاسک دیا تھا۔ دوسری جانب بر وقت کارروائی نہ کرنے پر SHO ڈیفنس سی کو معطل کر دیا گیا۔ انسانی اعضاء سے تیار بڑھاپا روکنے کا انجیکشن 7 لاکھ روپے میں فروخت۔ ہیومن پلیسنٹا کیس میں FIA کی تحقیقات میں انکشاف۔ ذرائع کے مطابق ہیومن پلیسنٹا سے اینٹی ایجنگ انجیکشن تیار کیے جاتے تھے۔ لاہور، پشاور اور راولپنڈی میں مبینہ ایجنٹس کی نشاندہی۔ کسٹمز اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے کردار کی بھی تحقیقات شروع۔ ویتنام بھیجی جانے والی پلیسنٹا کی 100 کلو گرام کی کھیپ روک لی گئی۔ مختلف اسپتالوں سے ہر ماہ تقریباً 200 کلو پلیسنٹا اکٹھا کیا جاتا تھا۔ دوسری جانب انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت کے کیس کی سماعت۔ اسلام آباد کی عدالت نے 5 ملزموں کے جسمانی ریمانڈ میں 1 دن کی توسیع کر دی۔ گرفتار ملزموں میں چینی باشندے بھی شامل۔ علی خامنہئی شہید کی تعزیتی تقریبات۔ وزیر اعظم آج ایران جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی تہران جائے گا۔ چیئرمین سینٹ یوسف زرا گیلانی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ایران روانہ۔ شہید سپریم لیڈر کی 6 روزہ سوگ اور تعزیتی تقریبات ایران اور عراق کے 5 شہروں میں ہوں گی۔ ہفتے کو تہران کے گرینڈ مسلح میں عوام کو آخری دیدار کرایا جائے گا۔ پیر کو تہران میں جنازے کا مرکزی جلوس ہوگا۔ مرکزی جلوس کے بعد میت کو قم سے عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین آبائی شہر مشہد میں 9 جولائی کو ہوگی۔ جنازے میں ممکنہ طور پر 1.5 سے 2 کروڑ افراد شریک ہوں گے۔ پاکستان، روس اور چین سمیت 30 سے زائد ملکوں کے اعلیٰ حکام کی شرکت متوقع۔ 90 ملکوں کے مذہبی رہنما بھی شرکت کریں گے۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات آگے بڑھنے لگے۔ ایران اور امریکہ کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا قطری اور پاکستانی ثالثوں کی دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مختلف پہلوؤں پر مثبت پیش رفت ہوئی۔ پاکستان قطری شراکت داروں کے ساتھ سہولت کار اور ثالث کا کردار جاری رکھے گا۔ مذاکرات کی اگلی تاریخ آیت اللہ خامنہئی کی تدفین کے بعد طے ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو مسترد کر دیا۔ مزید کہا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن غزب للحق جاری ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔